انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا علم عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے میں جانوروں کی زبان سمجھ سکوں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، دیکھو، اس بات کو چھوڑ دو، کیونکہ اس بات میں بہت سے نقصانات پوشیدہ ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس نے ضد کی کہ جیسے ہم سب ضد کرتے ہیں۔ اس نے بھی ضد کی، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے اور آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے جب کوئی دعا کریں گے تو اللہ کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر مجھے سارے جانوروں کی نہیں تو فقط میرے گھر کے پالتو جانوروں کی زبان سمجھ آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، ہم نے اس کو یہ علم عطا کر دیا، اب اس کو کہو کہ گھر جائے۔ اب جب شخص نے سنا کہ اس کو علم عطا ہو گیا ہے تو وہ گھر گیا۔ اس نے اپنے گھر میں دیکھا کہ کام کرنے والی عورت دسترخوان جھاڑ رہی ہے اور دسترخوان میں سے روٹی کا ٹکڑا گرا تو وہ روٹی کا ٹکڑا اس کے مرغ نے اٹھا لیا۔ تو اس کے گھر کے پالتو کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو، تم تو دانہ کھا کے بھی پیٹ بھر سکتے ہو۔ مرغ نے کہا، اے بھائی، چلو جاؤ، تم کسی اور چیز سے پیٹ بھر لینا، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ کتے نے کہا، میں بہت بھوکا ہوں۔ مرغ نے کہا، اے میرے دوست، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم وہ پیٹ بھر کے کھا لینا۔ اب مالک جو کہ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا حیران ہو گیا، کہا، کل میرا گھوڑا مر جائے گا؟ تو اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور بازار میں فروخت کرایا اور مالک خوش ہو گیا کہ میں نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے کو انتظار رہا کہ کب مالک کا گھوڑا مرے گا اور کب میں کھانا کھاؤں گا۔ کتے نے کہا، اے مرغ، تم جھوٹے ہو، مالک نے تو اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے۔ تو مرغ نے کہا، اے بھائی، میں سچ کہہ رہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا، لیکن مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے اپنا گھوڑا فروخت کر دیا اور اب وہ گھوڑا کہیں اور مر گیا۔ پھر کتے نے کہا، میں تو پھر بھوکا ہوں۔ مرغ نے کہا، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، تم وہ کھا لینا۔ کتا پھر اطمینان میں آ گیا کہ اب تو کل مالک کا اونٹ مر جائے گا۔ جب مالک نے یہ بات سنی کہ میرا اونٹ مر جائے گا تو اونٹ بھی فروخت کرایا اور خوش ہو گیا کہ پھر نقصان سے بچ گیا۔ پھر کتے نے کہا، اب کیا کہتے ہو، تم نے پھر جھوٹ بولا۔ مرغ نے کہا، میں نے جھوٹ نہیں کہا، اب مالک کا خچر مر جائے گا، یعنی گدھا مر جائے گا، اور کتے تو گدھا کھا سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ کتے کو اطمینان ہوا کہ خچر ایسی چیز ہے جو فقط کتے کھا سکتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے۔ مالک نے اپنا گدھا کھولا اور اسے بھی فروخت کرایا۔ اب کتے نے غصے کی حالت میں مرغ سے کہا، تم جھوٹے اور فریبی ہو، تم ہمیشہ دھوکے بازی سے کام لے رہے ہو، اپنا پیٹ بھر رہے ہو اور مجھے دلاسے دے رہے ہو۔ مرغ نے کہا، اے بھائی، اگر میں جھوٹا ہوں گا تو میری جو نسل والے ہیں، یعنی میرے جیسے جتنے بھی مرغ ہیں، وہ مجھے بہت ماریں گے، کیونکہ میں مؤذن ہوں، میں اذان دیتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر مرغ نے کہا، اے بھائی، مالک نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے سارے جانور بھیج دیے، لیکن اب مالک کی جان خطرے میں ہے۔ مالک یہ بات سن رہا تھا۔ مرغ نے کہا، اے میرے دوست کتے، کل دیکھنا مالک مر جائے گا اور مالک کے گھر والے اس کی موت پہ گائے کو ذبح کریں گے اور کھانا پکائیں گے، تم وہ گائے کھا لینا۔ اب کتے کو اطمینان ہو گیا، لیکن مالک تو پریشان ہو گیا اور مالک نے کہا، اب یہ کیا ہو گیا، اب میں مر جاؤں گا۔ اب وہ فوراً حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ میری مدد کریں، یہ مرغ نے جتنی باتیں کہیں وہ سب سچ ہوتی جا رہی ہیں اور میں مر جاؤں گا، اب یہ وقت آ جائے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھ سے یہ جو زبان کا کام ہے یہ واپس علم لے لیں، لیکن مجھے بھی مرنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں پچھتاؤ۔ اور اس شخص کو قے ہوئی، الٹی ہوئی اور وہ مر گیا۔
ہم نے اس کہانی سے یہ نصیحت حاصل کی ہے کہ جب بھی کوئی نقصان یا کوئی بیماری ہمارے ساتھ پیش آتی ہے تو وہ یقیناً ہماری جان، مال، عزت اور آبرو کا صدقہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔